اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب الرہن وہو وثیقۃ للدین والوثیقۃ فعیلۃ بمعنی المفعول اے موثوق بہ لأجل الدین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے کتاب الدین میں ختم ہو گئی۔ آج ہم جو ہے کتاب الرہن کو شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ عام طور سے تصور بھی ہے کہ رہن کا کیا مطلب ہے۔ رہن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی سے قرض لیتا ہے نا، تو جب قرض لیتا ہے تو بعنوان رہن، بعنوان وثیقہ کہ ہم اس قرض کو لوٹائیں گے بھی، کچھ چیزوں کو بطور ضمانت جو ہے کیا ہے، گروی رکھتا ہے، جس کو ہم اپنے زبان میں گروی کہتے ہیں، ہے نا۔ جس سے قرض لے رہا ہے اس کے پاس مثال طور پر اپنی گاڑی رکھ دیا، اپنے جو ہے مثلا سونا چاندی رکھ دیا۔ عام طور سے آج کل وہ سب گولڈ لون وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے نہیں، سونا چاندی اتنا رکھ دیتے ہیں، اس سے پیسے لے کے استعمال کرتے پھر بعد میں، تو یہ گروی رکھنا ہوا جا کے۔ تو آج جو تھوڑی زیادہ بحث جو ہے وہ یہ ہے، مطلب یہ لفظی بحث ہے، بس مصنف نے رہن کی تعریف کی ہے اور اس پہ جو اشکالات ہوئے ہیں بس وہ اس کو حل کرنا ہے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مگر یہ کہ تھوڑا سا یہ سخت ہے، نہیں مطلب سمجھ جائیں گے آسان ہے، اس کا عبارت سے نکالنا سخت ہے۔ تو اس لیے ہم توجہ کا طالب ہوں کہ آپ عبارت سے غور کیجیے کہ جو مطلب ہم پڑھ رہے ہیں وہ عبارت سے حل بھی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، تو یہ ہو گیا گروی، مطلب جو عنوان ہے وہ مطلب بحث ذہن میں بہرحال واضح ہو گیا ہم لوگ کے یہاں، ہے نا، جو ہم تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس مصنف نے تعریف کی دین کی، رہن کی عفواً، کیا ہوا وثیقۃ للدین، کہ رہن کسے کہتے ہیں؟ رہن وہ کہ جو وثیقہ ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ ضمانت ہے، گویا وثیقہ ہے، ضمانت ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ یہی کہ میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، کچھ چیز رکھوں کہ اگر میں قرض نہ لوٹا سکوں تو آپ اس سے جو ہے لے لیجیے گا، اس سے اپنا جو ہے وہ پورا کر لیجیے گا، یہ ہوتا ہے واضح انشاءاللہ۔ تو یہ تعریف ہے مصنف کی، ہوا وثیقۃ للدین۔ بس یہ 3 لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور اس پر اشکال بہت زیادہ، 2 اشکال اس تعریف کے اوپر کیا گیا ہے۔ اس تعریف پر مصنف کے 2 اشکال کیا گیا ہے۔ ایک اشکال جو ہے لفظی اشکال ہے، ایک اشکال لفظی اشکال ہے، ہاں، اور ایک اشکال جو ہے وہ فنی اشکال ہے کہہ لیجیے آپ۔ جو جہاں تک لفظی اشکال ہے وہ تو واضح ہے، بہت آسان ہے، سمجھ جائیں گے آپ آسانی سے۔ وہ یہ کہ حضور آپ دیکھیں عبارت میں ہوا وثیقۃ، ٹھیک ہے۔ کتاب الرہن کی جہاں تک بات ہے تو آپ تو اس سے کہتے ہیں، ہم جیسا پڑھتے ہیں حاذا کتاب الدین۔ کتاب الدین کیا مطلب؟ کتاب الرہن یعنی کتاب، یہ کتاب گویا کہ خبر ہے کس کے لیے؟ مبتدا محذوف کے لیے۔ یہ تو عام طور سے ہوتا ہے حدیث میں، لیکن یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، ہوا وثیقۃ کہا ہے۔ ہوا مبتدا، ضمیر منفصل مبتدا، اور وثیقۃ کیا ہے؟ خبر۔ واضح انشاءاللہ سنیے گا، وثیقۃ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہاں پر اشکال ہو گیا مصنف کے اوپر کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے، کس چیز میں؟ تذکیر و تانیث میں۔ تو آپ جب مبتدا کا استعمال کر رہے ہیں تو ضمیر کون سی ہے؟ ہوا کی، مذکر کی، اور وثیقۃ میں جو تائے تانیث جو ہم تو سمجھتے ہیں تو یہ مؤنث ہے، اور مبتدا اور خبر میں کیا ہے؟ تذکیر و تانیث میں بہرحال مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس مطابقت کا خیال نہیں رکھا ہے، تو یہ آپ کا جو کیا اشکال، آپ کی اس عبارت میں اشکال فنی ہے، اشکال لفظی ہے کہ خبر اپنے مبتدا سے مطابق نہیں ہے تذکیر و تانیث، یعنی کیا مطلب کہ خبر مؤنث ہے اور مبتدا جو کیا مذکر ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اشکال جواب، اس کا 2 جواب دیا گیا ہے۔ ایک جواب جو یہاں پہ مذکور ہے، اور ایک جواب جو مذکور نہیں ہے یہاں پر۔ جو مذکور نہیں ہے وہ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ وثیقۃ ان الفاظ میں سے ہے، ایک صاحب الجواہر ہیں، انہوں نے اس بات کو کہا ہے، یعنی جواہر فخریہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر وثیقہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جس میں تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ جیسے آپ کہتے ہیں طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں مؤنث مجازی، طلع الشمس و طلعت الشمس۔ یہ صاحب جواہر نے الگ سے کہا، یہ چیز کتاب میں مذکور نہیں ہے، جو آپ کو نہیں ملے گی، تو ٹھیک ہے۔ اس وثیقہ ان الفاظ میں سے جس میں تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک، ختم ہو گئی بات، لہٰذا یہاں پر اشکال آپ نہ کیجیے۔ دوسری بات جو اس کتاب میں خود مصنف شارح نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وثیقۃ میں دراصل یہ وثیقۃ یہ مؤنث نہیں ہے، یعنی یہ جو تا ہے نا وثیقۃ میں، تا آخر میں، آپ اس کو تائے تانیث مت کہیے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ اس تا کو تائے نقل کہا جاتا ہے،
وسیق جو ہے وہ کیا ہے؟ دراصل جو ہے کیا ہے؟ یہ صفت مشبہہ ہوا وسیقن ہے. وسیقن کیا ہے؟ یہ صفت مشبہہ ہے. اب تو دیکھیں، اب جب وسیقن ہے فقط تو ہوا وسیقن ہو گیا، مذکر مبتدا مذکر اور خبر بھی جو ہے مذکر. تو یہ تا کیا ہے؟ کہہ رہے تا تائے نقل ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر دیکھیں وسیقتن کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ وسیقتن کو بطور اسم، بطور نام استعمال کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ تا تائے نقل یعنی کیا مطلب؟ اس نے اس لفظ کو صفت سے منقول کر دیا، نقل کر دیا. کس چیز کے لیے؟ اسم کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ وسیقن جس طریقے سے کیا ہے خلق بمعنی مخلوق استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ہاں، جیسے کہ کنتو حدیث قدسی میں کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک الخلق. ایک بعض حدیثوں میں فخلقتک یا محمد، بعض حدیثوں میں کیا ہے فخلقت خلق یعنی کیا مطلب؟ خلق یعنی میں نے مخلوق کو فخلقت مخلوقاً. واضح ان شاء اللہ. تو خلق مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے یہاں پر وسیق بمعنی موصوف بھی ہے. واضح ان شاء اللہ بات واضح ہے. ہاں، تو اب یہ پھر یہ تا کیا ہے؟ تو کرے یہ تا تائے تانیث نہیں ہے، بلکہ یہ تا دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر یہ لفظ نقل ہوا. اس طریقے سے خلق مخلوق کے معنی میں استعمال، تو وہاں پر یہاں پر وسیق بمعنی موصوف یعنی بمعنی مفعول استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. کسی مال کو آپ وسیقہ کے ذریعے سے نہیں، جو آپ سونا رکھ رہے ہیں کسی جس سے آپ نے قرض لیا اس کے پاس، تو اس سونے کو آپ نے کیا کہ وسیقہ کا نام دے دیا. واضح انشاءاللہ. تو یہ تا اس بات کے اوپر تھا. تو یہ تا تائے نقل ہے، تائے تانیث نہیں ہے. چنانچہ آپ کا جو اشکال ہے وہ لفظی اشکال، یہ اشکال اس پر نہیں بنتا. بات واضح انشاءاللہ جی. اب آئیے ایک اور اشکال ہے. ہر بند نے کہا نا کہ عبارت بس یہی ایک لائن ہے، لیکن اس پر اشکال دو. دوسرا اشکال جو تعریف اسی مصنف کی تعریف پہ ہی کیا گیا ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پر تو البتہ انہوں نے ذکر نہیں کیا اس بات کو، لیکن اپنی کتاب دروس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے. تعریف کیا کی ہے اس کی رہن کی؟ یہ کہا ہے ہوا وسیقۃ لدین المرتہن لدین المرتہن. وسیقہ ہے کس کے لیے؟ دین مرتہن کے لیے. اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اصطلاح سمجھنا ہوگا، اور یہ اصطلاح جب تک ہم کتاب الرہن میں ہیں آپ کے ذہن میں بسے ہونی چاہیے. جیسے آپ کو اگر سو رہے ہیں اٹھا کے پوچھا جائے تو آپ بتا دیں کہ ہاں رہن کسے کہتے ہیں، راہن کسے کہتے ہیں، اور مرتہن کسے کہتے ہیں. چونکہ اب یہی ساری بات آگے چل کے آئے گی. راہن اس میں فاعل، ٹھیک ہے، یعنی کون؟ راہن وہ کہ جو جس نے مثلا گولڈ کو جمع کیا، جو قرض لینے والا ہے، قرض لینے والا راہن. ٹھیک ہے، یعنی جو قرض لے کر کیا کر رہا ہے؟ اپنے سونے کو یا کسی چیز کو گروی رکھ رہا ہے. یعنی گروی رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راہن. جو اس چیز کو گروی قبول کر رہا ہے، یعنی قرض دے کر بطور ضمانت کیا ہے مثلا کچھ چیزوں کو رکھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتہن. اور جس چیز کو رکھا جا رہا ہے بطور رہن اس کو رہن کہتے ہیں. یعنی وہ اگر یہاں پہ سونا ہے، گھر ہے، گاڑی، جو چیز ہے. تو یاد رہے. ایک اور بات یہ بھی یاد رہے شاید آپ کو کہ یہ مرتہن کیا، یعنی جو قبول رہن کر رہا ہے. جہاں بھی مرتہن آئے سمجھیں نہیں، قبول رہن کرنے والا. اور رہن کو قبول کون کر رہا ہے؟ وہی جو قرض دے رہا ہے. جو قرض دے رہا ہے وہ رہن کو قبول کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب یہاں پہ آپ سنیے، اب ہم نے دیکھیے عبارت یہاں پہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اپنی کتاب دروس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی مصنف نے گویا اعتراض کیا ہے، میں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، مگر یہاں پر الف لام دین کو مذکر وہ نہیں، یعنی نکرہ نہیں بلکہ معرفہ یہ ذکر کیا. کیسے؟ یعنی دیکھیے کیا کہا، وہ ہوا وسیقۃ للدین. میں نے بعد میں کہا ہے کہ مطلب آج بہت دقیق ہے، متوجہ رہیے گا. وسیقۃ للدین کہا مصنف نے. وسیقہ ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے. اب دین یہاں پر لا رہے ہیں. تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے مصنف سے، حضور دین کے لیے وسیقہ ہے، کون سے دین کے لیے؟ دین راہن کے لیے یا دین مرتہن کے لیے؟ تو یہاں پر کہہ رہے کہ جی ہاں، یہاں پر انہوں نے نام نہیں لیا مرتہن کا، مگر الدین کہا. مطلب کیا ہے کہ اب مرتہن ہی استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی کتاب دروس میں انہوں نے مرتہن ہی کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی آپ یہاں پہ اضافہ کر سکتے ہیں وہ ہوا، اس لیے بلکہ وہ نہیں، آپ دیکھیں دروس چھوڑیے، بلکہ ابھی آگے چل کے بات آئے گی. بعض لما کے ہی نسخے میں، بعض لما ہی کے نسخے میں وسیقۃ لدین المرتہن آیا ہوا ہے. اسی لما کے بعض نسخے میں وسیقۃ لدین المرتہن. تو اب یہ جو مرتہن کہہ دیا نا، یہاں پر اشکال ہو گیا. سنیے گا، بہت دقیق اشکال ہے، جس کو اشکال دور کہتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رہن کسے کہتے ہیں؟ رہن ایک وسیقہ ہے، ٹھیک ہے، ضمانت ہے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. ہم نے آپ سے دین لیا،
قرض لیا, آپ کو جو ہے آئی پیڈ دے دیا کہ بھائی اگر ہم قرض نہ لوٹا پائیں تو آپ اس کو رکھ لیجیے گا, اس سے اپنا قرض پورا کر لیجیے گا بیچ کے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں وثیقۃ لدین المرتہن, تو اور آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر, رہن کی تعریف کر رہے ہیں, رہن کی تعریف کر رہے ہیں. اور تعریف کے لیے کیا ہوتا ہے, تعریف کے لیے شرط یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ اجلا ہونا چاہیے, زیادہ واضح ہونا چاہیے. واضح انشاءاللہ. مثال کے طور پر ہم نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز مان لیجئے, ہم نے آپ سے پوچھا کہ مثلاً شار مدینہ کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس شار مدینہ کی معرفی کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں, تعریف میں کرنا ہے کہ جو ہمارے نزدیک روشن ہو, واضح ہو. مثال آپ نے کہا کہ آپ حرم ہے, حرم سے سیدھے چلے آئیے, حمام رسول کہہ لیجئے جو معروف ہے. لیکن اب ہم نے پوچھا آپ سے شار مدینہ کیا ہے, آپ نزلے میں کسی گھر کے ذریعے سے اس کی تعریف کروا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اگر جو شخص شار مدینہ کو نہیں جانتا وہ نزلے کو کیسے جانے گا. واضح انشاءاللہ. تو اس لیے کہتے ہیں تعریف ہمیشہ کیا ہونا چاہیے, اجلا ہونا چاہیے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, رہن کی تعریف کر رہے ہیں, اور رہن کی تعریف میں کیا استعمال کر رہے ہیں, دین مرتہن. تو بھائی جو رہن کو نہیں جانتا وہ مرتہن کو کیسے جان رہا ہے. اگر رہن کو جانتا ہی ہوتا, اگر مرتہن کو جانتا ہوتا تو رہن کی تعریف اس کے نزدیک روشن ہوتی. جیسے یہاں پر ہے, اگر وہ نزلے کو جانتا ہوتا تو ضرور جو ہے کیا ہے, شار مدینہ کو جانتا, چونکہ نزلہ جانے کا طریقہ راستہ ہی کیا ہے, شار مدینہ سے ہو کر گزر رہا ہے مثلا. واضح انشاءاللہ. تو تعریف یہاں اشکال یہاں پر کیا ہے کہ حضور آپ نے رہن کی تعریف میں لفظ مرتہن کا استعمال کر لیا, ٹھیک ہے, اور آپ سے سامنے والا پوچھ ہی اس لیے رہا ہے چونکہ اس کے اوپر نہ رہن روشن ہے نہ مرتہن روشن ہے. اگر مرتہن کو وہ جانتا ہی تو پھر رہن کو کیسے نہیں جانتا, سمجھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر گویا کہ دور ہو گیا کیا کہ آپ نے رہن کی تعریف میں مرتہن کا استعمال کر لیا, ٹھیک ہے. مطلب گویا یہ کہ رہن کا جاننا موقوف ہے کس کے اوپر, مرتہن کے جاننے کے اوپر, ٹھیک ہے. اور مطلب کیا ہے, اور مرتہن نکلا ہی کس سے, رہن سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ توقف شے علی نفسہ, کہ ایک شے اپنے اوپر ہی جو کیا ہے موقوف ہے. اور یہ دور ہے. کیا دور کیسے ہے کہ رہن کا جاننا موقوف ہے مرتہن کے جاننے کے اوپر, اور مرتہن کو اس وقت تک انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک رہن کو نہ سمجھ لے. تو اب عبارت یہاں میں کہ تعریف الرہن متوقف علی تعریف المرتہن و تعریف المرتہن متوقف علی تعریف واضح انشاءاللہ. تو یہ اشکال, اس کو اشکال دور کہتے ہیں جو مصنف کی اس تعریف پر واقع ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں, اب اس اشکال کا جواب, چونکہ دیکھیے عبارت آج نہیں ہے, آج عبارت نہیں, آج مطلب ہی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب پڑھ کے پھر عبارت پڑھ لیں. آج جو ہے وہ مطلب ہے. اس اشکال کا جواب بورڈ میں ہے, لکھ سکتے ہیں اس پہ. دیکھیے اس اشکال کا جواب مصنف نے بہت اچھے سے دیا, ابھی اس کو لکھ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. مرتہن, ٹھیک ہے, فی ہے لحاظ الوصفیہ و لحاظ الکاشفیہ او کاشفیت عن صاحب الدین او من لہ الوثیقہ. دیکھیے اس کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو ایک اور وہ دے رہے ہیں مثال. فارسی میں کہتے ہیں این شیر است, ٹھیک ہے, و شیر درندے است, بس این درندے است, ٹھیک ہے. پہلے اس کو سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں. این شیر است و شیر درندے. بس آپ کے سامنے گلاس میں, ٹھیک ہے, دودھ رکھا ہوا تھا, آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا, کہا کیا ہے کہ یہ این شیر است, یہ دودھ ہے. سب نے کہا جی بالکل یہ دودھ ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا, وہ شیر درندے است, اور جو شیر ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ درندہ ہوتا ہے. وہ درندہ ہوتا ہے, نہیں شیر یہاں پہ شیر درندہ نہیں, شیر وہ جو جنگل والا شیر ہوتا ہے وہ درندہ ہے. بس دیکھیے یہ شیر ہے, ان شیر ہے,
اور شیر کیا ہوتا ہے؟ درندہ ہوتا ہے. بس یہ جو گلاس میں رکھا ہوا یہ کیا ہے؟ درندہ. یہ میرا کہنا صحیح ہوگا؟ تو کہیں کہ جی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ نتیجہ نکالنے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو صغرا اور کبرا میں حد وسط کا تکرار ہونا ضروری ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہاں پہ دیکھیے ایک شعر دو شعر ہے نا، ہم نے کیا کیا یہاں پر دونوں شعر کا الگ الگ معنی ہے. یہاں پہ جو شیر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ این شیر. اس میں شیر سے مطلب دودھ ہے، اور یہاں پر شیر سے مراد وہ جنگل کا شیر ہے. تو چونکہ الگ الگ ہیں لہٰذا یہاں پر نتیجہ جو ہے درست نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نتیجہ درست نہیں آئے گا. نتیجہ صحیح آنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حد وسط کا تکرار جو ہے وہ اسی معنی میں ہونا چاہیے جس معنی میں پہلے والے میں ہوگا. واضح ان شاء اللہ یہ بات ختم ہوئی. اب آئیے ہم مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا مصنف نے اب جب تعریف کی ہے رہن کی تو اس میں کیا کہ انہوں نے مرتہن کا لدین الوسیع ہوا وسیقۃ للدین. للدین میں دیکھیے الف لام ہے، الف لام داخل کیا ہے دین کے اوپر، اور یہاں پر الف لام سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ للدین سے مراد دین مرتہن، دین المرتہن. سارا مسئلہ مرتہن کے اوپر آگے پھنس گیا ہے. سارا مسئلہ سارا اشکال مرتہن کے اوپر ہے کہ آپ رہن کی تعریف میں مرتہن کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ مرتہن اسی وقت انسان کے اوپر واضح ہوگا کہ جب وہ رہن کو جانے گا. تو یہ اشکال ہے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ جو ہم نے تعریف مرتہن کو لیا ہے نا اس میں دو لحاظ ہے، دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. لحاظ چھوڑیے، اس مرتہن کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے. ایک تو مرتہن کا اطلاق ہوتا ہے لحاظ وصفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مرتہن وہ کہ جس کے اندر گروی ہونے کی صفت ہو. ٹھیک ہے، تو ایک لحاظ ایک یہ اس پر بولا جاتا ہے، ایک اطلاق یہ ہے. اور ایک جو ہے وہ مرتہن کا اطلاق دوسرا نمبر کس کے اوپر ہے؟ لحاظ الکاشفیہ. اس کے اندر کاشفیت کا لحاظ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ بتاتا ہے کس کے بارے میں؟ صاحب دین کے بارے میں، کہ کس نے قرض دیا ہے. یا پھر کیا ہے؟ بتاتا ہے کہ کون جو ہے وہ صاحب وثیقہ ہے، کس کے پاس مال گروی رکھا ہوگا. تو یہ جو اشکال دور ہے، سنیے گا، اشکال دور واضح ہوگا کب؟ جب آپ یہاں پر مرتہن سے مراد یہ والا لے لحاظ وصفیہ. کیوں؟ اس لیے کہ رہن میں لحاظ وصفیت ہے، رہن وصف ہے، رہن میں لحاظ وصفیت ہے اور مرتہن میں بھی لحاظ وصفیت ہے. تو پھر گویا کہ حد وسط دونوں کے تکرار ہو گیا، تو پھر اشکال ہوگا. یعنی جس معنی میں جو معنی رہن کا ہے وہی معنی کس کا لے رہے ہیں آپ؟ مرتہن کا لے رہے ہیں. تو پھر اشکال ہوگا کہ بھائی ہم پہ تو رہن ہی واضح نہیں ہے تو مرتہن کیسے واضح ہوگا؟ اور اگر مرتہن واضح ہوتا تو پھر ہم آپ سے رہن کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اگر از لحاظ وصفیت بات ہے تو پھر تو اشکال درست ہے. اشکال دور جو معنی رہن کا ہے وہی معنی مرتہن کا ہے، تو پھر تو بات صحیح ہے. جیسے یہاں پر جو معنی شیر کا ہے وہی معنی اگر دونوں شیر کا ایک ہوتا تو پھر تو یہ بات صحیح ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان ناطق وکل ناطق نہیں وکل ناطق ضاحک. ٹھیک ہے، فل یہ معروف مثال ہوگی، کیوں ادھر ادھر جائیں؟ معروف مثال جو ہے کیا کہ عالم متغیر ہے. العالم عربی میں لکھ دیتے ہیں العالم متغیر. ٹھیک ہے، وکل متغیر حادث. ٹھیک ہے، فالعالم حادث. تو یہاں پر دیکھیں حد وسط تکرار ہوا ہے. کیا یہ متغیر اور متغیر دونوں کا معنی ایک ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کہا کہ نتیجہ نکالنے کے لیے حد وسط کا تکرار ضروری ہے. اور یہاں پر نتیجہ درست اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ یہاں پر حد وسط دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہاں بس یہی بات ہے، ہم نے اس لیے جان بوجھ کے ان دونوں کو لکھا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ ہے تعریف میں جو لفظ مرتہن وارد ہوا ہے یہ وسیقۃ لدین المرتہن، یہاں پر اس کے دو معنی ہیں. ایک وصفیت کا معنی ہے اور ایک جو ہے وہ کاشفیت کا معنی ہے. اگر وصفیت کا معنی لیں گے تو چونکہ رہن کا بھی وصفیت کا معنی ہے لہٰذا کیا ہے دور والا اشکال لازم آئے گا. لیکن اس کو رد کیا اشکال دور کو کہ حضور یہاں پر مصنف وسیقہ سے مراد وصفیت نہیں لے رہے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر
جو اس میں کیا کہتے ہیں وثیقہ میں جو تا ہے وہ تا کیا ہے؟ تائے نقل ہے، یعنی وصف سے نقل کر دیا اسم کے لیے، نام کے لیے، مال کے لیے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم وصفیت کا معنی نہیں لے رہے، ہم تو یہاں پر کاشفیت کا معنی لے رہے ہیں. تو اب سنیے اب جب کاشفیت کا معنی تو مطلب کیا ہے کہ حد وسط کا تکرار نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر دور لازم نہیں آ رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہاں پر مرتہن، یعنی سنیے یہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مرتہن کو سمجھنے کے لیے آپ کو رہن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم اگر مرتہن کو اسی وقت سمجھیں جب ہم رہن کو سمجھیں. یہاں پر مرتہن الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، بس یہ بتانا چاہتا ہوں. واضح انشاءاللہ؟ پکا واضح ہے؟ اب دیکھیے تو عبارت انشاءاللہ آپ پہ واضح ہو جائے گی. کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انشاءاللہ، اس کو اس میں پڑھتے ہیں. تدریج عبارت دیکھیے گا، میں نے کہا عبارت بہت زیادہ تخفیف ہے. کہنے کتاب الرہن، ھذا کتاب الرہن، ٹھیک ہے. وہ ہوا وثیقۃ للدین، ہوا کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ نہیں، صرف رہن کی طرف پلٹائیے کہ رہن جو ہے کیا ہے؟ وثیقہ ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے. ٹھیک ہے، رہن وثیقۃ للدین، ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. جی وثیقہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا؟ ہم نے کہا وثیقہ یہاں پر مفعول بہ ہوا ہے، یعنی موصوف بہ، ابھی آگے کہیں گے. والوثیقۃ، سنیے، والوثیقۃ فعیلۃ، بر وزن فعیلہ ہے وثیقہ، بمعنی المفعول، مفعول کے معنی میں یہاں پر. یعنی کیا مطلب؟ اے موصوف بہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی موصوف بھی ہے یہ، ٹھیک ہے. موصوف بھی ہے کس کے لیے؟ لاجل الدین، دین کے لیے، قرض کے لیے. اور یہ اور بس اس کو اگر ہم مطلب ظاہری مثال سمجھائیں تو یہی ہے کہ میں آپ سے 2 لاکھ قرض لیتا ہوں دینار، اس شرط پہ کہ آپ جو کیا کیجیے، میرا موبائل اپنے پاس رکھ لیجیے. اگر 2 لاکھ دے دیا تو ٹھیک ہے، موبائل واپس کر دیجیے گا، نہیں دے پائے تو موبائل کو بیچ کے رکھیے. تو یہی ہے موصوف به لاجل الدین. واضح انشاءاللہ عبارت. جی وَالتَّاءُ فِيهَا، اور جو تا ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ فیہا میں، وثیقہ میں. احسنتم، ہاں وثیقۃ میں جو تا ہے، کہہ رہے ہیں لنقل اللفظ من الوصفیہ الی الاسمیہ. یہاں پر تا جو ہے وہ وصفیت سے تائے نقل ہے. اور اس نے نقل کس چیز کو کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لفظ وثیقہ کو وصفیت سے، وصف سے یعنی صفت مشبہ سے نقل کر دیا کس کے معنی میں؟ اسمیت کے معنی میں. یعنی وہ جو مال آپ دے رہے ہیں نا، موبائل، اس کو ہم کہتے ہیں وثیقہ. اس موبائل کا نام رکھ دیا وثیقہ، جو کہ ایک صفت تھا، صفت کے لیے استعمال تھا لفظ، اس کا نام رکھ دیا وثیقہ. ٹھیک ہے. قطائل حقیقت، اس طرح سے تائے حقیقت ہے نا. حقیقتن میں جو تا ہے وہ بھی وہی ہے، وہ تائے نقل ہے. اسم حقیقن ہے، اسم حقیقن، لیکن تا جو تائے نقل ہے. لا للتانیث، یہ تانیث کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی. اب دیکھیے فلا، جب ہم نے اب واضح ہو گیا آپ پر کہ تا وثیقہ میں تائے نقل ہے، تائے تانیث نہیں ہے. فلا یرد عدم المطابقت بین المبتدا والخبر، بس یہاں پر کوئی ہم پر اشکال نہ کرے کہ آپ نے ہوا وثیقۃن میں مبتدا اور خبر میں مطابقت کو مد نظر نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اشکال اس میں نہیں کر سکتا کہ ہم نے مبتدا خبر میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے مطابقت نہیں رکھی. نہیں، یہاں پہ مطابقت ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، فلا یرد عدم المطابقت بین المبتدا والخبر فی التذکیر والتانیث. ٹھیک ہے، عبارت واضح انشاءاللہ، بہت واضح ہے، بالکل ختم ہو گئی بات. یعنی ایک اشکال اور اس کا جواب. ہم نے کیا اشکال مقدم کر دیا، جواب پہلے. یہاں مصنف نے کیا کہ پہلے جواب دے دیا، پھر اشکال کی طرف اشارہ کیا. اب آئیے دوسرا اشکال اور اس کا جواب. وَأَتَى، مصنف اشارے کہہ رہے ہیں. وَأَتَى، عطا میں ہوا کس میں پلٹے کس کی طرف؟ مصنف کی طرف. وَأَتَى المصنف، یعنی مصنف لائے ہیں، مصنف نے استعمال کیا ہے کس چیز کو؟ بالدین معرفاً، یہ دین کو معرف معرفہ انہوں نے استعمال کیا ہے. کیسے دین معرفہ ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ دین معرفہ ہے کیسے؟ احسنتم، الف لام داخل ہے اس کے اوپر، تو دین کو انہوں نے معرفہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الف لام کے الف لام میں سمجھ لیجیے ذکری ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ دین کو معرفہ استعمال کیا من غیر نسبت لہو الی مرتہن، اور اس دین کو دین مرتہن کی طرف اس کی نسبت نہیں دی ہے. جبکہ عام طور سے کیا ہے، خود لما کے بعض نسخوں میں، اپنی کتاب دروس میں، یا اور علماء کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لیجئے تو وثیقۃ لدین المرتہن کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ صرف دین وثیقۃ للدین کہہ کر خاموش ہو گئے، مرتہن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ ان اشکال کی طرف متوجہ تھے دور والے، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ کوئی ہم پر اشکال دور کرے.
ٹھیک ہے. لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ بعض کتابوں میں کہا کہ نہیں آپ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے نہیں کیا، لیکن کتاب دروس میں دین مرتہن کہا ہے، یا لوما کے ہی بعض نسخوں میں دین مرتہن آیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اشکال کیا. اور خود معارفہ آپ نے کہہ کے بھی یہاں پر گویا کہ دین مرتہن ہی تو مراد لیا ہے. تو تینوں صورتوں سے دونوں میں سے بہرحال اشکال ہے. وہ کیا؟ دیکھیے تو ابھی جو عبارت کا ترجمہ وہ یہی ہے کہ مصنف دین کو معارفہ لائے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے مرتہن کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ حذرا من الدور، دور سے اشکال سے بچنے کے لیے. اس لیے کہ اگر دین مرتہن کہتے تو اشکال وہی والا لازم آتا. ٹھیک ہے. بے اعتبار اخذ ہی فی التعریف، بے اعتبار اخذ المرتہن فی التعریف، کہ کیا مرتہن کو اخذ کیا ہے کس میں؟ تعریف میں. کون سی تعریف میں؟ یہی وثیقۃ للدین، اس والی تعریف میں. واضح انشاءاللہ. وفی بعض النسخ لدین المرتہن، بعض لما ہی کے نسخوں میں کیا ہے؟ لدین المرتہن کا استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ اشکال دور واضح نہیں ہے. اشکال دور ہم نے آپ کو بتایا تشریح کے ساتھ کہ دور اگر کوئی وثیقۃ لدین المرتہن کہے تو اشکال دور کیسے لازم آئے گا؟ اس طریقے سے لازم آئے گا کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ رہن کی تعریف کر رہے ہیں، اور رہن کی تعریف میں ہی کیا کر رہے ہیں؟ آپ مرتہن کا استعمال کر رہے ہیں. تو تعریف رہن کی اس لیے سامنے والا آپ سے پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر مرتہن واضح نہیں ہے. اگر وہ مرتہن کو سمجھتا ہوتا تو رہن بھی مرتہن جو کہ رہن سے ہی نکلا ہے، مرتہن جو کہ رہن سے ہی نکلا ہے وہ بھی اس کے اوپر واضح ہو جاتا. واضح انشاءاللہ اشکال دور. تو گویا کہ یہ رہن کا سمجھنا آپ کے تعریف کے مطابق. آپ نے رہن کو کیسے سمجھایا؟ رہن وہ ہے کہ جو وثیقہ مرتہن. آپ نے رہن کو سمجھانے کے لیے کیا کہا کہ مرتہن کو سمجھیے. ہم نے کہا مرتہن کیا ہے؟ آپ نے مرتہن کے سمجھانے کے لیے رہن کو سمجھایا. تو کیا مطلب؟ رہن کا سمجھنا مرتہن کے سمجھنے پہ موقوف، اور مرتہن کا سمجھنا رہن کے سمجھنے پہ موقوف ہے. اور یہ اشکال جی، اور یہ اشکال دور ہے. واضح انشاءاللہ. وہ یمکن تخلص ہو، تو یہ جو اشکال دور ہے ممکن ہے کہ اس سے مصنف کو خلاصہ دے دیا جائے، یعنی مصنف کو چھٹکارا دے دیا جائے. اب وہ یمکن تخلص ہو، تخلص المصنف ہاں من اشکال دور. مصنف ہو سکتا ہے کہ اشکال دور سے بھی کیا ہے؟ چھٹکارا پالیں. اب دیکھیے یہ عبارت سے سمجھنا مشکل ہے، لیکن اگر یہ جو ہم نے وہ مشجر کھینچا ہے اگر یہ آپ پر واضح ہے تو انشاءاللہ بالکل پانی کی طرح عبارت واضح ہو جائے گی کہ اس اشکال دور سے مصنف کو بچایا جا سکتا ہے. کیسے؟ یہ کہہ کر کہ دیکھیے جو وثیقہ ہے مرتہن جو ہے، مرتہن یہ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. مرتہن کبھی وصفیت کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی کاشفیت کے لیے بولا جاتا ہے. اگر مرتہن وصفیت کے لیے ہے اور مصنف یہاں پر مرتہن سے مراد وصفیت لے رہے ہیں پھر تو اشکال دور ہے مصنف پر، پھر مصنف نہیں بچ سکتے. لیکن اگر مصنف ہم کہیں کہ نہیں مصنف نے یہاں پر مرتہن سے مراد کاشفیت لیا ہے، ٹھیک ہے، مرتہن سے مراد وصفیت نہیں ہے. اگر کاشفیت لیا ہے جو بتا رہا ہے کہ صاحب دین کی طرف اشارہ ہے، جس کے لیے وثیقہ ثابت ہے اس کے لیے اشارہ ہے، تو پھر تو یہاں پر بات کہی جا سکتی ہے کہ مصنف نے یہاں پر اشکال دور ان پر لازم نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ والی بات ہو گئی این شیر است و شیر ترندے است، چونکہ دونوں میں شیر، ایک میں شیر سے مراد دودھ ہے اور ایک میں شیر سے مراد جو کیا ہے؟ جنگل والا شیر. واضح انشاءاللہ. دیکھیے اب عبارت پہ دیکھیے شاید واضح ہو جائے. وہ یمکن تخلصہ منہ و یمکن تخلص المصنف منہ من الدور، یعنی من اشکال الدور. کیسے خلاصہ کر سکتے ہیں مصنف کے چھٹکارا پائیں گے؟ بکشف ہی بصاحب الدین. بکشف حافظ کیا پڑھائیں گے؟ بکشف لفظ المرتہن، کہ جو لفظ مرتہن ہے تعریف میں لدین المرتہن. المرتہن سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر مرتہن بمعنی کاشفیت ہے، اور یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ بصاحب الدین. کشف کر رہا ہے کس کی طرف؟ صاحب دین سے مراد ہے اس سے. دیکھیے بات مسئلہ کیا ہے نا، پتہ نہیں اس دقت پہ آپ متوجہ ہوں گے کہ نہیں. تینوں صورتوں میں چاہے وصفیت ہو، چاہے کاشفیت ہو، چاہے کاشفیت سے مراد صاحب دین لیجئے یا من لہ وثیقہ، مراد سب میں آپ ہی ہیں. جو قرض تو ہم نے آپ سے لیا ہے، سب میں آپ ہی مراد ہوں گے، مگر فرق کیا ہے؟ آنے کا راستہ الگ الگ ہے. اگر مرتہن وصفیت کے راستے سے ہے تو گویا کہ مرتہن میں ہم نے رہن کی صفت کو، رہن کا لفظ داخل ہے، لیکن اگر اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں تو وہاں پر کاشفیت والے میں رہن نہیں داخل ہو رہا ہے مرتہن سے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو دیکھیے بکشف ہی بصاحب الدین، کہ یہاں پر مرتہن سے کشف حافظ پٹائیں گے مرتہن کی بکشف مرتہن بصاحب الدین، کہ یہاں پر صاحب دین مراد ہے، آپ مراد ہیں. او من لہ الوثیقہ، یا پھر کشف کر رہا ہے کس سے؟ اس کے لیے کہ جس کے لیے وثیقہ ثابت ہے، وہ بھی وثیقہ آپ ہی کے لیے، چونکہ آپ ہی نے ہم سے بطور گروی اپنا میرا موبائل لیا ہے، تو اس میں بھی آپ ہی ہیں.
ٹھیک ہے. من غیر، ٹھیک ہے، من غیر ان یؤخذ الرہن فی تعریف ہے. اب ہم نے کیا کیا یہاں پر رہن کی تعریف میں اس کو اخذ نہیں کیا. من غیر ان یؤخذ الرہن فی تعریف المرتہن. مرتہن کی تعریف میں رہن کو ہم نے نہیں لیا. دیکھیے مرتہن کی تعریف میں رہن کب آئے گا؟ مرتہن کی تعریف میں رہن کب آئے گا؟ جی، اور اس کو واضح کر رہا ہوں دوسرے لفظوں میں. احسن تم، جب وصفیت کے. اب اور واضح کر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ شاید واضح نہیں کر سکتا. مجھ پر واضح نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ مرتہن کون ہے، مرتہن کسے کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ مرتہن کسے کہتے ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا مرتہن کون ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ مرتہن جو قرض دینے والا ہے. آپ نے صاحب دین کہہ دیا، قرض دینے والا صاحب دین. آپ سے پوچھا حضور مرتہن کون ہے، آپ نے کیا کہا؟ کہ جو وثیقت لے رہا ہے، جو ضمانت لے رہا ہے، جو موبائل لے رہا ہے. دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ قرض دینے والا. آپ نے مرتہن کی تعریف میں کیا کہا؟ امانت رکھنے والا، جو امانت رکھ رہا ہے، گروی رکھ رہا ہے چیز. ہم نے آپ سے پوچھا کہ مرتہن کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو رہن رکھ رہا ہے. تو تینوں نے مل کر ہمیں کیا بتایا؟ مرتہن بتایا. مگر مسئلہ کیا ہے؟ جو اگر آپ نے کیا کیا؟ رہن کو لے لیا بتانے، مرتہن کو بتانے میں. اور یہاں پر اشکال ہے، چونکہ ہم پر رہن واضح نہیں ہے، تو آپ رہن کی تعریف، مرتہن کی تعریف رہن کے ذریعے سے کر رہے ہیں. تو آپ کی بات پر اشکال ہے، ورنہ انہوں نے جو مرتہن سمجھایا ہمیں اشکال نہیں. بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں مسلمان کہ 3 طریقے سے آپ مرتہن بتا سکتے ہیں. ایک راستے پہ چونکہ آپ نے اس میں رہن کا اخذ کر لیا اور رہن کی تعریف کی جا رہی ہے، لہٰذا اشکال ہوگا. بقیہ 2 میں اشکال نہیں. شاید اس سے زیادہ واضح نہ ہو. واضح ہو گیا جی. بکشف بصاحب الدین او من له الوثیقہ من غیر ان یؤخذ. دیکھیں بکشف بصاحب الدین آپ، ٹھیک ہے، من له الوثیقہ آپ، من غیر ان یؤخذ رہن آپ. واضح انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اشکال دور سے بچنے کے لیے مصنف کو آپ کو رد کرنا ہوگا کہ نہیں، آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. ان دونوں کے طریقوں پر عمل کریں گے. تو چونکہ رہن کا لفظ ہی بیچ میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اشکال دور. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سمجھ رہن، یہاں گویا کہ مرتہن کو سمجھنے کے لیے ہمیں رہن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بنا رہن کے استعمال کیا، آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ مرتہن کسے کہتے ہیں. آپ نے بھی بنا رہن کے استعمال کیا، ہمیں مرتہن کو سمجھا دیا. آپ نے چونکہ رہن کا استعمال کیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرتہن کو سمجھنا رہن کے سمجھنے کو موقوف ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، آئیے ہم آپ کو مرتہن سمجھا رہے ہیں بنا رہن کے استعمال کیے. واضح انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. والتخصیص بالدین. ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا سا دقیق بات ہے. مصنف نے ساری باتیں ابھی تعریف ہو رہی ہیں. ابھی سمجھ لیجیے ہم جہاں تک پڑھ رہے ہیں بس تعریف ہی تعریف ہے. تعریف میں کیا کہا انہوں نے؟ مصنف نے تعریف یاد کر لیجیے، ہوا وثیقۃ للدین، کہ وثیقہ ہے. رہن کسے کہتے ہیں؟ وثیقہ ہے. وثیقہ یعنی وہی نام، وہ جو مال آپ دے رہے ہیں، گروی رکھنا ہے قرض لینے کے لیے. اردو میں ترجمہ، قرض لینے کے لیے جو چیز آپ گروی رکھ رہے ہیں اس کو رہن کہتے ہیں. سنیے مصنف نے کیا کیا یہاں پر، مخصوص کر دیا کس کو؟ رہن کو دین سے. رہن کو مخصوص کر دیا دین سے ہی، جبکہ اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے انسان جو ہے رہن رکھ سکتا ہے. تو کیا وجہ ہے جو مصنف نے یہ کہا کہ رہن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کوئی چیز قرض لے رہا ہے اور قرض لینے کے لیے جو چیز کسی صاحب دین کو دے رہا ہے، قرض دینے والے کو، اس کو وثیقہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے مصنف نے یہ جو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک جو بات ذکر کی، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. کیا؟ یہ جو مخصوص کر دیا وثیقۃ للدین، قرض لینے کے لیے ہی جو چیز دی جائے اسی کو رہن کہتے ہیں، اس کے علاوہ کو نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ عام طور سے ہو سکتا ہے. تو اس کی مثال سنیے، غیر میں ہو سکتا ہے. ہم نے ابھی دیکھیے، اب تو ہم نے آپ سے قرض نہیں مانگا، ہم نے کہا اپنا موبائل بیچ دیجیے آپ. ہم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا موبائل ہمیں دے دیا، آپ نے ہمیں اپنا موبائل دے دیا، اور پیسے ہم نے کہا کہ بھائی اس مہینے جب رات ہی ملے گا تو دے دیں گے. ہم نے کہا کہ ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو، کہیں پتہ چلا آپ جو انڈیا نکل گئے تو کیا کریں گے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ ایک کام کیجیے، آپ اپنا آئی پیڈ جو ہے ہمیں دے دیجیے. جب آپ موبائل کا پیسہ دیں گے آپ کو آئی پیڈ دے دیں گے، ہم پیسہ لے لیں گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ وثیقہ ہم نے رکھا، لیکن وثیقہ دین کے لیے رکھا ہے غیر دین کے لیے؟ غیر دین کے لیے. قرض نہیں لیا تھا ہم نے ان سے، ہم نے معاملہ کیا، بیع و فروخت کیا، مگر یہ تھا کہ پیسہ اس وقت نہیں تھا ہمیں. کچھ پیسے دیے، کچھ نہیں دیا. اس کچھ کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ رکھنا ہوگا آپ کو. تو مصنف کے نزدیک یہ چیز رہن نہیں ہے. سمجھے؟
تو انہوں نے کیا انہوں اس لیے مخصوص کر دیا کیا کہ وثیقہ وہی ہوتا ہے، رہن اسی کو بولتے ہیں کہ جب سامنے سے آپ قرض لیجئے اور قرض کی نہ دینے کی صورت میں آپ جو کسی چیز کو گروی رکھتے ہیں اسی کو بولتے ہیں رہن۔ تو کہہ رہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے شاید مصنف دیکھیے گا، شاید مصنف اس بات کے قائل ہوں، شاید مصنف اس بات کے قائل ہوں، مطلب دقیق ہے، شاید مصنف اس بات کے قائل ہوں کہ رہن دین کے علاوہ مورد میں ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، رہن صرف دین میں ہی ہو سکتا ہے، دین کے علاوہ میں نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم چینج کر رہے ہیں، مثلا آپ ہمیں موبائل دے دیجیے، ہم اپنا آئی پیڈ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دینے کی صورت میں نے کہا کہ اب اس کو ہم جیسا ٹھیک کر کے اس کو فارمیٹ وغیرہ کر دیں گے تب آپ کو دیں گے۔ اب اس مدت کے لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے موبائل آپ لے لیجیے لیکن کچھ چیز پیسے کچھ دے دیجیے ہم گروی رکھنے کے لیے طور پہ، تاکہ تب آپ فارمیٹ وغیرہ کر کے دیتے رہیے گا، واضح ان شاء اللہ۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مردہن نہیں ہوں گی۔ تو ایک کا یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو فوراً ہی رد کر دیا، کہہ رہے کہ نہیں نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مصنف غیر دین میں بھی رہن کے قائل ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کیا کہ اس لیے مخصوص کیا چونکہ شاید ہو سکتا ہے دین کے علاوہ میں قائل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، دین کے علاوہ میں بھی قائل ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، مصنف نے کیوں اس کو مخصوص کیا دین سے ہی مخصوص کیوں کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دین سے مخصوص اس لیے کیا کہ دین کا معنی یہاں پہ انہوں نے عام لیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین ہر وہ چیز کے جو معافی ذمہ ہو، سنیے گا، اور یہ چیز دین کتاب الدین پڑھ چکے، آپ پر زیادہ واضح ہونی چاہیے۔ کتاب الدین انہوں نے کیا پڑھا تھا کہ دین کی ایک تعریف کیا ہے؟ دین معافی ذمہ، ایک دم پہلے درس میں ہم نے کہا تھا، ہر وہ چیز کے جو معافی ذمہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وثیقۃ للدین، ہم نے آپ سے جو موبائل خریدا ہے اور پیسے نہیں دیے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیجیے قرض ہی ہے، چونکہ میرے ذمے میں آپ کے موبائل کی قیمت ہے، تو ہر وہ چیز کل ما فی ذمہ یطلق علیہ لفظ الدین، واضح انشاءاللہ۔ تو دین کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز کے جو ما فی ذمہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کیا کہ اس لیے مخصوص کر دیا دین سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا، سنیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائع اور مشتری کیا کرتے ہیں؟ آپس میں معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طرف سے معاملہ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی، بہت غور سے سنیے گا، ہم نے ان سے موبائل خریدا، موبائل ہم نے لے لیا، پیسے موبائل کے نہیں دیے، یعنی ہم مشتری ہیں، بائع ہیں، پیسے ہم نے ان کو نہیں دیے، پیسے نہیں دیے تو انہوں نے کیا کہا کہ کچھ آپ گروی رکھ دیجئے، تو ہم نے کیا کیا؟ اپنا آئی پیڈ ان کو رکھ دیا گروی۔ تو یہ ایک صورت ہے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کیا ہم نے مبی لے لیا، پیسے مشتری نہیں دیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے آپ سے موبائل خریدا، آپ نے کہا کہ موبائل تو دے رہے ہیں، ہم نے پیسے لے لیے، انہوں نے ہم سے موبائل کے پیسے لے لیے اور کہا کہ ہم اس کو فارمیٹ وغیرہ مار کے 10 دن بعد اور 1 ہفتے کے بعد دیں گے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ معاملہ الٹا ہو گیا کہ قیمت لے لی اور مبی جو ہے انہوں نے نہیں دی۔ تو کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں کو سب کو شامل کرنے کے لیے کیا کہا کہ اس لیے مصنف نے کیا کہا؟ وثیقۃ لدین للدین، دین سے ہی مخصوص کیا، اس لیے، اور یہاں پر دین سے مراد کل ما فی ذمہ ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے عبارت دیکھیے، والتخصیص بالدین، مصنف نے کیا کیا ہے؟ رہن کو مخصوص کر دیا، کس سے؟ دین سے۔ یہ کہاں پہ مخصوص کیا ہے؟ تعریف میں، تعریف میں جو یہ کہا وثیقۃ للدین، یعنی ایسا وثیقہ کہ جو دین کے لیے ہی ہو۔ تو کہ بھائی آپ دین سے کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، اما مبنی علی عدم جواز رہن علی غیرہ علی غیر الدین، یا تو ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہو کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ دین کے علاوہ جو موارد ہیں اس میں رہن ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ رہن فقط دین میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتا۔ وہ ان کا نا مغصوباً کل غصب، گرچہ کیا ہے وہ چیز غصبی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں کیا مطلب؟ دیکھیں، میں نے آپ کا کوئی مال غصب کر لیا، ٹھیک ہے، اب غصبی مال ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہماری کوئی چیز جو ہے کیا ہے لے لی اٹھا کے کہ بھئی آپ نے میری چیز غصبی، جب تک لوٹائی گا نہیں ہم اس کو دیں گے نہیں، تو یہ بھی ایک وثیقہ ہوا۔ لیکن یہ وثیقہ کیا ہے؟ وثیقہ عین کے معاملے میں ہے، آپ کے ہم نے کوئی عین لیا تھا اور آپ نے بھی ہمارا کوئی چیز اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کہ گرچہ وہ چیز غصبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن فی ہے ان المصنف قائل بجواز، لیکن یہاں اگر یہ کوئی جواب دے رہا ہے نا، یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مصنف جو کیا غیر رہن میں قائل نہیں ہے دین کے، تو کہہ رہے یہ تو بات صحیح نہیں ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ مصنف دین کے علاوہ مورد میں بھی یہ رہن کے قائل ہیں. ولیکن فیہ ان المصنف قائل بجواز الرہن علیہ اس میں کہاں پلٹائیں گے؟ علیہ میں علی غیر الدین، یعنی عین میں، جہاں معاملہ عین کا ہوا تھا. آپ نے موبائل دیا، ہم نے آئی پیڈ دیا، اور پھر اس کے ساتھ کوئی چیز وہ وسیقہ کے طور پر رکھ دیا، تو کہہ رہے اس میں شامل نہیں ہے. جبکہ کیا ہے، مصنف اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نہیں، غیر دین میں بھی رہن بولا جاتا ہے. اگر زیادہ سخت ہو رہا ہے تو کہیں روک دیتے ہیں، پھر کل پڑھ لیں گے. چھوڑ دیں جیسا کہیے، اور نہیں تو پڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، سنیے. تو بات واضح ہو گئی کہ ہو سکتا ہے مصنف نے دین سے مخصوص اس لیے کیا کہ چونکہ مصنف کس بات کے قائل ہے کہ دین میں ہی رہن ہو سکتا ہے، رہن دین کے علاوہ نہیں ہو سکتا. کہہ رہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ غلط کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف دین کے علاوہ میں بھی رہن کے قائل ہیں. لیکن جو مصنف قائل بجواز رہن علیہ یعنی علی غیر الدین، علیہ علی غیر الدین، غیر دین کے بھی قائل ہیں. اس میں قائل ہیں، اور کس کے میں قائل ہیں؟ وَعَلَىٰ مَا يُمْكِن تطرق زمانہ کالمبی وثمنی، اور اس پہ بھی قائل ہے مصنف، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کیا دین معافی ذمہ، جو کیا ہم نے کیا کہ بیع و فروخت کیا، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے آپ کو پیسے نہیں دیے، آپ نے کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھ لیا، یا آپ نے ہم کو موبائل نہیں دیا، ہم نے کوئی چیز آپ سے ضمانت کے طور پر رکھ لیا. تو مصنف اس پر بھی کیا بولتے ہیں؟ اس پر بھی رہن ہو سکتا ہے، یہ بھی رہن ہے. تو مصنف کیا ہے؟ رہن کس کو بولتے ہیں؟ غیر دین میں بھی بولتے ہیں. وَعَلَىٰ مَا يُمْكِن تطرق، تطرق یعنی عروض، عارض ہو جانا. ٹھیک ہے، عَلَىٰ مَا يُمْكِن تطرق زمانہ، ہر وہ چیز کے جس پر زمان عارض ہو جائے. ٹھیک ہے، زمانہ ما یمکن، ما موصولہ زمان کی زمین پلٹے گی. کل مبی و سمن ہی، جیسا کہ مبی اور سمن، اس کی مثال واضح، ایک دم بالکل واضح مثال دی ہم نے. مبی وہی آپ کا موبائل، سمن یعنی میری قیمت جو میں آپ کو 5 لاکھ دینے والا ہوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ موبائل نہیں دیتے تو کچھ ضمانت کے طور پر دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں پیسے نہیں دے رہا ہوں تو ضمانت کے طور پر کوئی چیز آپ کو دے دیتا ہوں. واضح انشاءاللہ. لاحتمال فساد البیع باستحقاقہما و نقصان قدرہما، اس لیے کہ یہاں پر سنیے، اب یہ ایسا کیوں ہے؟ مبی اور سمن میں انسان کیوں ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں احتمال ہے. دیکھیے اب آپ کے ساتھ تو مثال نہیں دے سکتے، اگر زید کے حوالے سے دے دیتے ہیں کہ میں نے زید سے موبائل خریدا، ٹھیک ہے، اور اس کو پیسے دے دیے. لیکن اس سے موبائل لینے کے ساتھ ساتھ، سنیے گا، موبائل اس سے لینے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس سے کوئی چیز ضمانت کے طور پر اور کوئی چیز لے لی جو میرے پیسے کے مطابق ہو. مثال طور پر کیا ہے؟ ہم نے اس سے موبائل لیا اور ساتھ میں اس کی سائیکل لے لی. کیوں؟ یہ کہہ کر کہ موبائل ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے یہ چوری کا موبائل بیچ رہا ہو. ابھی اس موبائل لے لیا، کل چل کے کوئی آیا، بھائی کہ آپ نے جو پیسے موبائل بیچا وہ تو چوری کا تھا، وہ میرا موبائل ہے. تو ہمیں کیا، تو پیسے اس کو دے چکے، پتہ چلا پیسہ بھی گیا اور موبائل بھی گیا میرے ہاتھ سے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وثیقے کے طور پر کیا لیتے ہیں؟ اس کی سائیکل لے لیتے ہیں کہ چلو موبائل گیا تو کم سے کم سائیکل تو 5 لاکھ کی آ جائے گی. واضح انشاءاللہ. تو مصنف کیا کرے؟ یہ کہہ رہے یہ بھی رہن ہے، یہ بھی رہن ہے. اب اسی کے علاوہ برعکس ہے معاملہ، ہم نے اس کو بیچا اور اس نے پیسے نہیں دیے ہم کو. ٹھیک ہے، آپ اس نے پیسے دے دیے، نہیں آپ یہ کہیے کہ پیسے دے دیے، پیسے دے دیے، اس نے پیسے دے دیے، لیکن ہمیں لگا کہ یار ہو سکتا ہے کسی کا مال اٹھا کے اس نے ہمیں دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں کیا کہ پھر معاملہ ہو پھنسنے کے لیے انسان کیا کرے؟ ہم اس سے پیسے بھی لیں اور کوئی اور چیز لے لیں ساتھ میں وسیقے کے طور پر. تو دونوں کی تصور مبی یا سمن، پیسے بھی لے لیں، یعنی یہ ہو جائے. اب جب کنفرم ہو جائے کہ ہاں اس نے جو پیسے ہمیں دیے ہیں وہ کسی غیر کے پیسے نہیں، اسی کے اپنے پیسے تھے، تو پھر اس کو وہ چیز واپس پلٹا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز سے بچنے دے لاحتمال فساد البیع. یہ مبی اور سمن کے ساتھ آپ کیوں لے رہے ہیں بھائی ضمانت کے طور پر؟ اس لیے کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ بیع فاسد ہو جائے. کس چیز سے؟ بے استحقاقہما، کہ مبی یا سمن دونوں میں سے کوئی یہ کیا ہو، یہ کسی اور کا، کہ اس کا مستحق کوئی اور ہو. جیسا کیا کہا گیا، موبائل جو بیچا تھا اس کا مستحق کوئی اور تھا، کسی اور کا مال اٹھا کے ہمیں بیچ دیا اس نے، بھائی یہ تو بیع فاسد ہو جائے گی. لا بیع الا فی ملک ایک قاعدہ ہے کہ جب تک آپ کی ملکیت نہ ہو اس وقت تک آپ بیع نہیں کر سکتے، اور اس نے کسی اور کا مال اٹھا کے بیچ دیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو بیع تو فاسد ہو جائے گی. تو بیع فاسد تو کیا پیسے میرے ضائع ہو جائیں گے؟ ہم نے اپنے پیسے کو ضائع سے بچانے ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ تو وسیقہ بھی کوئی چیز لے لیا تھا. تو اس پر بھی مصنف کہہ رہے ہیں وہ نقصان قدر، یا پھر اس کی قیمت جو کیا کم ہو جائے، کوئی عیب وغیرہ. ہم نے دیکھو ہم تم سے موبائل تو لے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز خرابی نکلی، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی وسیقہ دے دو. کوئی چیز 10 دن کے لیے اس کو لیے رکھیں گے، موبائل دیکھیں گے، اگر 10 دن تک بڑھیا چلتا رہا تو پھر وہ چیز وسیقہ ہے ہم تم کو واپس کر دیں گے.
اور اگر ایسا نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلایا 2 دن بعد پتہ چلا کہ اس کا جو اسکرین ہی خراب ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بیٹری ہی خراب ہے. آئی فون میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو ہمیں نقصان ہو گیا. 5 لاکھ کی جو 2 لاکھ کی چیز ہم نے 5 لاکھ میں لے لیا تو 3 لاکھ کا نقصان ہو رہا گویا کہ. پتہ نہیں واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس پر بھی رہن بولا جاتا ہے، دین پہ بھی، اور دین کے علاوہ جو عین ہے اس پر بھی رہن بولا جاتا ہے مصنف کے نزدیک. تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ مصنف نے رہن کو مخصوص دین سے اس لیے کیا ہے تاکہ کیا کریں وہ، تاکہ وہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ رہن جو ہے وہ صرف دین میں ہی ہوتا ہے. نہیں، رہن صرف دین میں نہیں ہوتا مصنف کے نزدیک، دین کے علاوہ مورد میں بھی رہن بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیے، او علی ان الرہن علیہما. ہاں، یا پھر دیکھیے اب یہ او عطف ہے کس کی طرف، کس کے اوپر؟ یہ عطف ہے، آپ کو بتاؤں، یہ عطف ہے علی عدم جواز الرہن کے اوپر. کیا؟ علی عدم جواز الرہن کے اوپر. آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں، والتخصیص بالدین اما مبنی علی عدم جواز، کہ یہ جو مصنف نے، سنیے گا، مصنف نے رہن کو مخصوص کیا ہے کس سے؟ دین سے. کیوں؟ تو کہنے اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ رہن جو ہے وہ دین کے علاوہ کسی اور مورد میں نہیں ہو سکتا، جو کہ جس کا فساد باطل ہو گیا، جس کا فساد جو ہے ثابت ہو گیا. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مبنی ہے ہاں، او مبنی علی ان الرہن علیہما انما ہوا لاستیفاء الدین. واضح انشاءاللہ کہ کیوں دین سے مخصوص کیا؟ وہ اس لیے کہ علی ان الرہن علیہما، علیہما اس میں پلٹائیں گے علی مبی و ثمن، مبی و ثمن. ٹھیک ہے، مبی و ثمن دونوں کیا ہیں؟ انما ہوا لاستیفاء الدین، یہ دونوں کیا ہیں؟ دین کو اس سے پورا کرنے کے لیے ہیں. علی تقدیر ظہور الخلل، اگر بات وہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو کہا، کیا وہی کہ ہم نے معاملہ کیا، اور معاملہ کیا تو ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ سامنے والا جو ہمیں مال بیچ رہا ہے، اب وہ کبھی ہو سکتا ہے بائے ہو، کبھی ہو سکتا ہے مشتری ہو. ٹھیک ہے، اگر مشتری ہے تو جو پیسے دے رہا ہے، اور اگر بائے ہے تو جو سامان دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی چیز کو دے رہا ہے. تو اس خلل سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ وثیقہ لے لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وثیقہ جو لیا ہے یہاں پر بھی رہن ہوگا. اور رہن کیسے ہوگا؟ جب آپ دین کو بمانا ہے کیا کہیں گے؟ کل ما فی الذمہ کے معنی میں کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ واضح دیکھیے، او علی ان الرہن، علی ان الرہن واضح، یہ عطف ہو گیا کس کے اوپر؟ عدم جواز کے اوپر، عدم جواز الرہن. ٹھیک ہے، اولا ان الرہن علیہما، علیہما علی المبیع والثمن. ٹھیک ہے، انما ہوا لاستیفاء الدین، یہ کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے، دین کو پورا کرنے کے لیے. اب دین کو پورا کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اگر دیکھیے ہم نے اس کو 5 لاکھ دیے اور موبائل کسی اور کا نکل گیا تو 5 لاکھ کا تو وہ میرا مقروض ہو گیا. تو اب ہم کیسے لیں گے پیسہ اس سے؟ اس کو لینے کے لیے وہی جو ہم نے وثیقہ لیا تھا اس کو بیچ دیں گے اگر نہیں دے گا تو. استیفاء دین اللہ تقدیر ظہور، اگر خلل واقع ہو جائے تب. خلل کیسے واقع ہو؟ خلل یہی بالاستحقاق، کہ پتہ چلا جو موبائل اس نے ہمیں دیا تھا وہ موبائل اس کی ملکیت نہیں، کسی اور کی ملکیت تھی. ٹھیک ہے، او تعذر العین، یا پھر یہ دیکھیے، یا پھر یہ کہ بات تو یہ ہو گئی تھی کہ موبائل خریدیں گے، ہم نے اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس نے 5 لاکھ لے کے خرچہ کر لیا، اور بعد میں متاثر ہو گیا، وہ جس کا موبائل تھا اس نے اسے واپس لے لیا، پکڑ کے پیٹ پاٹ کے واپس لے لیا اس سے جو چوری کیا تھا. اب وہ متاثر ہو گیا، پیسہ تو ہم سے لے لیا اور اب عین نہیں دے سکتا. اب پیسہ بھی نہیں دے سکتا. پیسہ کیسے نہیں دے سکتا؟ کہ پیسہ اسے نہیں دے سکتا کہ اس نے کیا کیا، پیسہ لے کے خرچ کر دیا. اب کہے گا مہینہ 2 مہینے انتظار کیجیے، ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے، تو ہم نے جو وثیقہ لیا ہے اس سے بیچ کر ہم لے سکتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے جی؟ تو یہ دونوں صورتیں اس پر بھی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ بھی رہن کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وفیہ تکلف، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وفیہ تکلف، یعنی رہن کو اس والے معنی میں استعمال کرنا. یہ جو دیکھیے رہن کا آپ کو کیسے بتاؤں، دیکھیے اس کو پھر سے اس کو لکھتے ہیں، شاید بات بہت ہو جائے تو میٹھی نہیں رہا بھائی. دیکھیے یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مصنف نے وثیقۃ للدین، ٹھیک ہے، اس وثیقہ کو مخصوص کیا ہے کس سے؟
یہ خا لکھ دینا اشارہ ہے مخصوص کے لیے. اس وثیقہ کو مخصوص کر دیا, ٹھیک ہے, یا رہن کہہ لیجئے, وثیقہ وہی رہن ہے, وثیقہ وہی رہن ہے, اس رہن کو مخصوص کر دیا دین سے. کیوں بھائی؟ تو کہہ رہے اس کا دو جواب ہو سکتا ہے. ایک دو وجہ ہو سکتی ہے مخصوص کرنے کی. ایک وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے مصنف قائل ہیں کہ رہن دین کے علاوہ ہوتا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, نہ ہو. ایک وجہ ہو سکتا ہے اس بات کے قائل ہیں کہ رہن جو دین کے علاوہ ہوتا ہی نہیں. اچھا, دین جو ہوتا ہے عین نہیں ہوتا ہے. دیکھیے, موبائل لیا اور ہم نے آئی پیڈ دے دیا, یہ عین ہے, عین نے معاملہ کیا, ایک عین لے لیا اور ایک عین دے دیا. اور دین میں کیا ہوتا ہے, نہیں معافی ذمہ مسئلہ چلا جاتا ہے, یعنی کوئی چیز ظاہر میں آپ کو دکھے گی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کا ہو سکتا ہے قائلوں کہ دین کے علاوہ میں رہن ہوتا ہی نہیں ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں, کیا, جو جس کو عطف کیا او عدم جواز رہن, یا پھر اس بات کے قائل ہیں مصنف کہ مبی و سمن جو ہے نا, بیع و فروخت کے بعد ہو سکتا ہے کہ مبی و سمن جو ہے کیا ہے, یہ اس میں خلل ہو. مبی و سمن میں خلل ہو. خلل کیسے ہو سکتا ہے؟ دو صورت میں. ایک جو ہے کیا ہے, استحقاق, کہ یہ پتہ چلا کہ جو موبائل اس نے ہمیں بیچا ہے وہ موبائل اس کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا, بھائی اس کا مستحق کوئی اور تھا. یا پھر کیا ہے, دو نمبر تعذر, جس کا موبائل چرا کے اس نے بیچا تھا, اس نے آ کے پیٹ کے اس سے موبائل لے لیا, اب اس کے پاس ہے ہی نہیں موبائل جو دے ہمیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سے معاملہ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ تم اپنی سائیکل بھی دو گے تب تم سے ہم کر کے لیجیے. اور یہ ہوتا ہے معاشرے میں عام طور سے, جو معروف ہوتے ہیں ہم لوگ ہمارے یہاں, جو مطلب معروف ہوتا ہے کہ یہ اکثر جو کیا چوری کا مال ہی بچتا ہے, چور ہے یہ, تو اس سے انسان جب معاملہ کرتا ہے تو ساتھ میں یہ سب کر لیتا ہے احتیاط کے طور پر. واضح ان شاء اللہ. اب سنیے, وہ کہہ رہے وفیہ تعذر وفیہ تکلفن. یہ دیکھیے, اب یہ فیہ تکلفن کیا ہے, سنیے گا. سنیے, سنیے, کہہ رہے یہ دیکھیے, اس کا تو بات باطل کر دیا انہوں نے, کہا کہ نہیں مصنف دین کے علاوہ بھی رہن کے قائل ہیں, کہہ دیا تھا. اب جہاں تک یہ جو بات ہے, ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو کہ مبی و سمن میں ہو سکتا ہے استحقاق کسی اور کا نکلے, متعذر ہو, اس وجہ سے. کیا کہہ رہے کہ یہاں پر بھی اشکال ہے. کیوں؟ اس لیے تکلف ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال کہ ایک تو تکلف ہے, اس پر دیکھیے دو اشکال ہیں. ایک تو تکلف ہے. تکلف کیا کہتے ہیں؟ تکلف یعنی کوئی چیز ثابت نہ ہو, اس کو زبردستی ثابت کرنا. تکلف کیا ہے؟ وہ تکلف یہ ہے حضور کہ دیکھیں, مبی و سمن میں اگر چاہے استحقاق کی صورت میں ہو کہ کسی اور کا مال ہو یا متعذر ہو جائے, اس کو دین نہیں کہتے ہیں, اس کو عرف میں دین نہیں کہا جاتا ہے. اور آپ ان دونوں اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دین ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک تو اس میں کیا ہے, تکلف ہے. بات واضح ہو گئی. عرف میں کوئی اس کو دین نہیں کہتا ہے. یہ جو ہم نے معاملہ کیا اور پتہ چلا کہ موبائل کسی اور کا نکلا, ہم نے اسے سائیکل لے لیا, یہ سب دین نہیں ہوتا ہے. دین تو اسے کہتے ہیں کہ جس میں عین سامنے نہ ہو. یہاں پہ سب میں عین معاملہ ہے سامنے, موبائل ہے, سائیکل ہے, سب کچھ عین ہے. دین ہمیشہ معافی ذمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس تکلف ہے. یہ ایک اشکال. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس پر, ایک تو تکلف والا اشکال, دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے, دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جو موبائل اس نے بیچا ہے وہ اس کا خود اپنا مال ہو. تو جب اپنا مال ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب اپنا مال ہوگا تو ہم نے جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ رکھ لے گا, اور جو موبائل اس نے دیا ہمیں موبائل لے گا. تو ہر چیز اپنے حال پر باقی نہیں, گویا کہ معاملہ بالکل فٹ ہوگا, صحیح ہوگا. تو اصل دین کا کوئی صورت ہی یہاں پر نہیں آتا, رہن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تکلف, اور دوسرا جو کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ہر چیز اپنے حال پر باقی رہے. کب؟ کہ جب وہ چیز مستحق غیر نہ ہو, اس کی اپنی ذاتی چیز. دیکھیں, وفی ہے تکلف ہے. کیوں؟ یعنی یہ زبردستی اس کو ثابت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبی اور سمن کے اوپر جو کیا ہے کوئی دین کا اطلاق نہیں کرتا. دوسری بات, یہ تکلف معنی دوسرا اشکال, انہو قد یبقا بحال ہی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پر ہی, انہو حاکم سے بتائیں گے کل واحدن, انہو حاکم سے بتائیں مبی اور سمن دونوں کے اوپر, کہ ہو سکتا ہے کہ مبی اور سمن اپنے حال پر ہی باقی ہوں. ٹھیک ہے. اب جب اپنے حال پر باقی نہیں, کیا مطلب؟ جو اسی کا مال ہے, جو اس نے ہمیں موبائل دیا ہے, تو فلا یکون دین, دوسروں تو یہ دین ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
جب دین نہیں ہوگا تو پھر رہن بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا. اور مصنف کیا کہنے کہ رہن دین کے ہی اس میں ہوتا ہے. بات ہے انشاءاللہ. ایک اور عبارت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ اس کو چھوڑ دیجیے میرے خیال سے، چونکہ یہ الگ اشکال ہے اور اس کو سمجھانے کی تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے. 12:05 ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.